السلام علیکم۔ آج ہم حصہ بے کے سوال نمبر 4 کریں گے، جس میں سے ہمیں ان اسباق کے خلاصے کو کرنا ہے۔ ان میں سے کسی بھی ایک خلاصہ آ سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے یہ کیا ہوگا تو آپ بآسانی یہ سوال پورا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا خلاصہ ہے دنیا اسلام کیا۔ اس کو خلاصے جو ہے علامہ محمد اقبال کی نظم مسلمانوں کے لیے اتحاد کا بہت بڑا نام ہے۔ علامہ اقبال نے یہ نظم ان دنوں لکھی تھی جب سلطنت عثمانیہ ڈگمگا رہی تھی۔ یعنی کہ علامہ اقبال نے یہ نظم تب لکھی تھی جب سلطنت عثمانیہ اپنے آخری دور سے گزر رہی تھی۔ ادھر حجاز مقدس میں بھی حالات ٹھیک نہیں تھے، یا تخت شاہی کے حصول کے لیے وہاں پر جنگ و جدل کا دور تھا۔ یعنی کہ حجاز مقدس میں بھی کے بھی حالات بہت خراب تھے اور وہاں جنگ چل رہی تھی۔ علامہ اقبال نے اپنے پہلے شعر میں بھی یہی بتایا ہے کہ مجھے ترکیوں اور عربوں کے حالات کے اچھے طریقے سے علم ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے مغرب کی ہی حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ وہ علامہ اقبال بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ترکی اور عربوں کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے پیچھے جو ہے مغربی قوت کی سازش ہے۔ مغرب نے ہی مسلمانوں میں فساد اور نفرت کا بیج بو کر معاملات میں بالکل ایسے دور ہو چکے ہیں جیسے کینچی سے کٹنے کے بعد لوہا ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر الگ الگ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ مغرب نے مسلمانوں میں اتنے فساد اور نفرت اور جنگ کے بیج بو دیے کہ اب جو ہے ہم مسلمان بالکل ایک لوہے کی مانند ہو گئے ہیں جو کینچی سے کٹنے کے بعد ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اقبال مسلمان نوجوانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خون کوڑیوں کے دام ہو گیا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے خون کی اہمیت بہت کم ہو گئی ہے، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہ رہی۔ لوگوں میں رشتوں کی پہچان ختم ہو گئی اور مسلمان ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ مسلمانوں نے اپنے رشتوں کی اہمیت اور اس کی عزت کرنی چھوڑ دی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ حرم شریف کے پاسبانی کے لیے متحد ہو جائیں، کیونکہ متحد ہو جائیں کیونکہ موجودہ زمانے میں جو بھی رنگ و خون کی بنیاد پر جو تفریق کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ یعنی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اندر اتحاد قائم کرے اور جو نسل و خون کی وجہ سے ایک دوسرے میں تکرار نہ کرے۔ وہ ترک کی سلطنت عثمانی کا کوئی بہت بڑا سپہ سالار ہو یا پھر عرب کا بڑا رئیس یا تاجر ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ مل جل کے رہیں چاہے وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، چاہے وہ عرب کا ہو چاہے وہ ترک کا ہو، لیکن مل جل کے رہیں اگرچہ وہ اس زمانے میں ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ آخر میں اقبال نے ایک مصرے میں ہی پوری بات مکمل کر دی۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنی مذہب پر نسل کو مقت سمجھنے لگے تو پھر دنیا سے ایسے اڑ جائیں گے جیسے ہوا چلنے کی وجہ سے مٹی راستے میں اڑاتی ہے۔ یعنی کہ اگر لوگ مذہب پر جو ہے نسل کو فوقیت دینا شروع کر دیں گے، یعنی کہ دین سے زیادہ اپنی نسل کو اہمیت دینا شروع کر دیں گے، تو ان کی مانند بالکل اس مٹی کی طرح ہو جائے گی جو گاڑی چلنے پر اڑ جاتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اقبال اتنی وضاحت کے ذریعے سمجھانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے کردار معیار اس حد تک بلند کرنا چاہیے کہ کوئی بھی میلی آنکھ سے مسلمانوں کو نہ دکھ سکے، یعنی کہ کوئی بھی مسلمانوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ اسی لیے اقبال چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ایک دوسرے سے مل جل کے رہیں اور اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ اگلی خلاصہ سر راہ شہادت کا ہے، جس میں خلاصے کو ہم وہ شروع کریں گے۔ ابو الحسن حفیظ جالندھری کی مشہور نظم ہے۔ ابو الحسن جالندھری کی یہ مشہور نظم ہے سر راہ شہادت، جس میں انہوں نے جنگ کے عہد کے ان لمحات کا منظر کشی کی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ میدان جنگ میں وہ دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ قصہ حضرت حمزہ پر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور کس طرح انہوں نے جنگ میں دشمنوں کے خلاف لڑا۔ حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں کا دودھ حضرت حمزہ نے بھی پیا تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ عمر میں بھی بہت زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے دونوں چچا بھتیجے میں بہت محبت بہت زیادہ تھی اور دوستی بھی، یعنی کہ کیونکہ ان کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، اسی وجہ سے ان
دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی۔ شاعر حضرت حمزہ کے جنگ کے میدان میں جانے والے مناظر اس طرح بیان کرتے ہیں: حضرت حمزہ اپنی بہادری کی وجہ سے اہل عرب میں بہت مشہور تھے، یعنی کہ حضرت حمزہ کی بہادری پورے عرب میں مشہور تھی۔ عرب کے لوگ بہت فخر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی کہ عرب کے لوگ بھی حضرت حمزہ کے جو بہادری کے تذکرے کرتے تھکتے نہ تھے۔ آج جنگ عہد کے میدان میں حمزہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر آنسو کی کیفیت نمایاں ہو رہی تھی، یعنی کہ جنگ کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہو رہے تھے۔ یہ وہ رحمت ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ حضرت حمزہ بے چین تھے کہ کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں اور میں لڑنے جاؤں، یعنی کہ وہ اس انتظار میں تھے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیں اور وہ دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مہربانی اور محبت کا معاملہ فرماتے ہوئے اپنے چچا حضرت حمزہ کا ماتھا چوم لیا، یعنی کہ اتنی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے حضرت حمزہ کا ماتھا چوما، اور کیا کیا، اتنی زیادہ محبت دیکھ کے حمزہ کا چہرہ خوشی کے مارے چمک اٹھا، یعنی کہ خوشی کے مارے چمک گیا اور مکمل طور پر حشاش بشاش ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سونے کو دوبارہ زندگی مل گئی اور اس سے نیاز و پور بن کر چمک اٹھا ہو، یعنی کہ حضرت حمزہ اتنا خوش ہو گئے کہ جیسے سونے کو جب صاف ستھرا کر کے بالکل نیا بنا دیا جاتا ہے، تو حضرت حمزہ کا کبھی چہرہ ایسا ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو چوما۔ اگلی خلاصہ گرمی کی شدت کے بارے میں ہے۔ گرمی کی شدت انیس کی مشہور مزدس ہے، جس میں انہوں نے اس میدان کربلا کا تذکرہ فرمایا ہے جو کہ تاریخ میں مشہور ہے۔ جو انیس ہے جو مزدس ہے، جس میں انہوں نے میدان کربلا کے بارے میں ڈسکس کیا ہے، اس سبق کا نام ہے گرمی کی شدت۔ ٹھیک ہے، اس دن نواسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت دین اسلام کی لاج رکھتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے انہوں نے اپنی زندگی کی اللہ کے حوالے کر دی صرف مسلمانوں کی حفاظت کے لیے۔ میر انیس کہتے ہیں کہ اس دن زیادہ گرمی تھی، یا میر انیس کا کہنا ہے کہ اس دن بہت گرمی تھی، گرم ہوا چل رہی تھی اور ہر طرف سناٹا تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ گرمی کی وجہ سے کوئی باہر نہیں نکل رہا تھا۔ نہر فرات کو کہتے ہیں کہ دونوں کنارے بھی گرمی کی وجہ سے خشک تھے، یعنی کہ بالکل سوکھ چکے تھے، اتنی گرمی تھی۔ ہر طرف مٹی اڑ رہی تھی اور تیز دھوپ کی وجہ سے نہر فرات کا پانی بھی کھول رہا تھا، یعنی کہ اتنی گرمی تھی کہ نہر فرات کا پانی تک گرم ہو کر ابل رہا تھا۔ انسان تو انسان، جانور بھی بہتے ہوئے پانی سے منہ نکالتے تھے۔ جنگلی جانور چیتے، ہرن اور شیر وغیرہ اپنی اپنی جگہوں پر چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ لوگ پسینوں میں شراب ہوتے، یعنی کہ اتنی گرمی تھی کہ نہ صرف انسان بلکہ جانور تک گرمی سے ان کی حالت خراب ہو گئی تھی، اور وہ لوگ اپنے جو شیڈ جگہ تھی، جو ڈھکی ہوئی جگہ تھی، وہاں چھپ گئے تھے تاکہ ان کو گرمی سے نجات مل سکے۔ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ اگر آنکھوں سے ایک آنسو بھی گرتا اور خساروں پر آ کر ٹھہر جاتا تو گرمی کی وجہ سے وہ چہرے پر ایک ابلا دیتا۔ گرمی کا عالم یہ تھا کہ درختوں کے پتے، یعنی کہ اتنی گرمی تھی کہ اگر کوئی آنسو بھی بہ جاتا تو وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے بالکل ابال پیدا کر دیتا، یعنی کہ اتنا گرم ہو جاتا، اور درختوں کے پتے اور پھل گرمی کی وجہ سے سوکھ کر گر گئے تھے۔ اتنی گرمی تھی کہ نہ صرف پتے بلکہ پھل بھی گرمی کی شدت کی وجہ سے سوکھ کر گر گئے تھے۔ باغوں میں موجود پھول مرجھا گئے تھے۔ گرمی کی وجہ سے لوگ گھٹن محسوس کر رہے تھے، اتنی گرمی تھی کہ لوگوں کو گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ سورج کا یہ عالم تھا کہ ہوا کی وجہ سے اڑنے والی پھول سے سورج کو دھندلا بنا دیا، یعنی ہر طرف دھول اڑ رہی تھی۔ اتنی گرمی تھی کہ دھول ہی دھول اڑے جا رہی تھی اور لوگوں کو دیکھنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زمین کی گرمی کا اثر آسمان پر ہو گیا ہے اور اس لیے بادل غائب ہو گئے ہیں، یعنی کہ بادل تک غائب ہو گئے تھے اور گرمی کی شدت بڑھ جا رہی تھی۔ مختصر یہ کہ اس دن کی گرمی کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی دانہ زمین پر گرتا تو گرم ریت اور مٹی کی وجہ سے بھن جاتا، یعنی کہ کوئی ایک دانہ بھی اتنی گرمی تھی کہ اگر کوئی ایک دانہ بھی گر جاتا تو وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ابل جاتا یا بھن جاتا۔
اگلا خلاصہ ہمارے پاس برسات کے تماشا کا ہے۔ ہم برسات کے تماشے کے خلاصے اس طرح شروع کریں گے کہ برسات کا تماشا نذیر اکبر آبادی کی بے مثال نظم ہے۔ یعنی کہ اس نظم کو کس نے لکھا ہے؟ نذیر اکبر آبادی نے، جس میں انہوں نے برسات کے موسم کی صورتحال بڑے دلچسپ انداز میں بیان کی ہے کہ بے نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ آج برسات کا موسم ہے۔ وہ برسات کے موسم کی اس سبق میں جو ہمارے دل میں، جو ہمارے دماغ میں جو اثر پیدا کرتا ہے، اس کے بارے میں نذیر اکبر آبادی نے اس نظم میں بارے میں بتایا ہے۔ تھوڑی دیر میں بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ آج صبح جب سورج طلوع ہوا تو موسم گرم تھا، مگر جیسے دن گزرتا گیا موسم خوشگوار ہو گیا۔ یعنی کہ شروع میں تو گرمی تھی، لیکن آہستہ آہستہ موسم خوشگوار یعنی کہ بہت اچھا ہو گیا۔ سورج کے ارد گرد بادل جمع ہو گئے۔ آر کا مہینہ چونکا برسات کا مہینہ ہی ہے، تو لوگ بڑے ذوق و شوق سے برسات کا انتظار کر رہے تھے۔ یعنی کہ کیونکہ اب آر کا مہینہ آ گیا تھا، تو سب کو پتا تھا کہ برسات ہونے والی ہے، تو لوگ بڑے شوق کے ساتھ برسات کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک آدمی بن کر لوگوں کو برسات کی خوشخبری سنانے جا رہے ہیں، اور راستے میں جو بھی کچھ نظر آتا وہ آنکھوں بھی برسات کی آمد کی نمی سناتا ہے۔ با آواز یہ پکارتا جا رہا ہے کہ لوگوں تیار ہو جاؤ، کسی بھی لمحے بارش شروع ہو جائے گی۔ یعنی کہ وہ آواز لگا کر لوگوں کو بتا رہا ہے، لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے، کہ لوگوں تیار ہو جاؤ۔ جو بھی برسات کی آمد کا سنتا ہے اس کے چہرہ خوشی سے دمک اٹھتا ہے کہ یعنی کہ چمک اٹھتا ہے برسات کی آمد کا سن کر، اور سب مکمل جوش و خروش کے ساتھ بارش کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی کہ بارش کی تیاری میں وہ لوگ اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ برسات کا موسم آتے ہی انسان، درخت، چرند پرند سب کے سب اپنے اپنے مخصوص انداز میں برسات کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یعنی کہ برسات کی خبر کا سنتے ہی وہ انسان ہو یا چرند پرند ہو، سب میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں ساون کے بادل آسمان پر امنڈ آتے ہیں۔ یعنی کہ جو بارش کے بادل ہوتے ہیں وہ آسمان پر چھا جاتے ہیں، بجلی گرجنا شروع ہو جاتی ہے، ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو جاتی ہے، پھر تیز ہونے لگتی ہے۔ ہر طرف کالی گھٹا چھائی ہوئی اور تیز بارش بھی شروع ہو چکی ہے، اور اب جو ہے بجلی کی چمک کے بعد اب تیز بارش شروع ہو گئی ہے۔ آسمان میں آبی پرندے ہوئے برسات کے اس تماشے کو حسین بنا رہے ہیں، یعنی کہ اس نظارے کو اور بھی خوبصورت بنا رہے ہیں۔ کچھ چرند پرند اپنی خوبصورتی آواز میں بارش کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ گھروں میں طرح طرح کی کھانے بنائے جا رہے ہیں، ان کھانوں میں نمکین اور میٹھی تمام قسموں کی ڈشیں شامل ہیں۔ یعنی کہ تیاری میں وہ لوگ مختلف قسم کے مزے کے کھانے بنا رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ آج کے دن ہر کوئی بہت خوش ہے۔ یعنی کہ بارش کی ہمت سے ہر کسی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نذیر اکبر آبادی نے اس نظم میں ذوق عبادت پیدا کرنے کے غرض سے ایک جملہ ہر بند کے آخر میں کیا ہے: میرے دوست آؤ ہم بھی چل کر برسات کا تماشا دیکھتے ہیں۔ یعنی کہ نذیر اکبر آبادی اپنی خوشی کو اظہار اس طرح کر رہے ہیں کہ آؤ چلو ہم برسات کا سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔